قومی اسمبلی میں آزاد اراکین کی اکثریت کے بعد بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے والے جنرل سیکرٹری اور سینئر سیاستدان عمر ایوب خان کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈکٹیٹر کے گھر پیدا ہونے والے جمہوریت پسند عمر ایوب خان کون ہیں۔ عمر ایوب خان خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور کے بااثر سیاسی خاندان میں 26 جنوری 1969 کو پیدا ہوئے۔ عمر ایوب خان سابق فوجی حکمران اور صدر ایوب خان کے پوتے اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی گوہر ایوب خان کے صاحبزادے ہیں۔ عمر ایوب نے ابتدائی تعلیم پاکستان ہی سے حاصل کی، جبکہ امریکہ کی یونیورسٹی سے ڈگری بھی لے چکی ہیں۔ عمر ایوب کا خاندان نون لیگ سے وابستہ تھا، تاہم عمر ایوب خان 2002 کے عام انتخابات میں پہلی بار سیاسی میدان میں اترے۔ انہوں نے کاف لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور نون لیگ کے پیر صابر شاہ کو شکست دی۔ عمر ایوب سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے دور میں شوکت عزیز کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے خزانہ بنے۔ عمر ایوب خان 2008 کے عام انتخابات میں بھی کاف لیگ کے ٹکٹ پر ہی میدان میں اترے، لیکن نون لیگ کے سردار محمد مشتاق خان نے انہیں شکست دی۔ سال 2012 میں عمر ایوب خان نے دوبارہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کی اور سال 2013 کے عام انتخابات میں NA-19 کے لیے نون لیگ کے ٹکٹ پر انتخاب لڑا اور PTI کے راجہ عامر زمان سے شکست ہو گئی۔ تاہم عمر ایوب کی انتخابی عذرداری پر الیکشن ٹریبیونل نے حلقے کے 7 متنازع پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا۔ دوبارہ پولنگ میں عمر ایوب 622 ووٹوں سے کامیاب قرار پائے، جس پر عامر زمان نے ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ تاہم سپریم کورٹ نے ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار رکھا، جس پر عامر زمان نے نظر ثانی درخواست دائر کی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد نظر ثانی درخواست منظور کر لی اور حلقے میں دوبارہ انتخاب کا حکم دے دیا۔ 3 رکنی بینچ نے عمر ایوب سے تب لی گئی تنخواہ بھی واپس لینے کا حکم بھی دیا۔ حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوئے تو عمر ایوب نے الیکشن نہ لڑا اور نون لیگ نے ان کی جگہ ٹکٹ بابر نواز کو دے دیا۔ سال 2018 میں عمر ایوب خان نے عمران خان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا اور PTI میں شامل ہو گئے۔ سال 2018 کے عام انتخابات میں PTI کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور اکثریت سے کامیاب ہو گئی۔ انہیں وزارت توانائی کا قلمدان دیا گیا، جبکہ پھر پیٹرولیم کا اضافی قلمدان بھی دیا گیا۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے بعد تحریک انصاف زیر عطا تھی۔ عمر ایوب مشکل وقت اور سخت حالات میں بھی کھڑے رہے اور پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق عمر ایوب خان غیر متنازع شخصیت ہیں، کبھی ان کا کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا اور 9 مئی کے بعد ان کے خلاف کوئی مقدمہ بھی قائم نہیں ہوا۔ عمر ایوب کے مطابق ان کی پرورش اہم سیاسی شخصیت نے کی اور وہ اہم عہدے پر بھی رہے ہیں۔ صحافیوں کے مطابق عمر ایوب اپنے حلقے کے ووٹرز کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں، انہیں ہر گھر کا پتہ ہے اور ہر وقت ووٹرز کے ساتھ ملتے رہتے ہیں۔ ہفتے کی چھٹیوں میں آبائی علاقے میں رہتے اور لوگوں کے مسائل سنتے ہیں۔